صبح کا خوبصورت وقت تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی، چڑیوں کی میٹھی میٹھی آواز بھی گونج رہی تھی۔ روحان نے آنکھیں کھولی، مسکرایا اور پیار سے الحمدللہ کہہ کر بستر سے اٹھا۔ آج گھر کا ماحول کچھ الگ لگ رہا تھا۔ ہر طرف سکون تھا، جیسے رحمت کی رحمت اتر رہی ہو۔ روحان آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کی طرف چلتا ہوا آیا۔ اس نے دیکھا کہ مما قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ روحان نے پیار سے پوچھا، مما آج آپ اتنی عبادت کیوں کر رہی ہیں؟ مما مسکرائیں اور روحان کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، بیٹا آج 10 محرم ہے، جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ مما نے کہا، روحان بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 10 محرم اتنا خاص کیوں ہے؟ روحان نے کہا، جی مما مجھے یاد ہے۔ تو بس بیٹا اس دن ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں اور اس کی اطاعت میں زیادہ وقت گزار دیتے ہیں۔ دل سے دعا کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہم اللہ کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ روحان نے فوراً کہا، مما میں بھی اللہ کا ذکر کروں گا اور قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ یہ سب کہہ کر روحان نے اپنا قرآن پاک کھولا اور پیار سے تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد مما نے کہا، بیٹا کچھ لوگ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روحان نے مما سے کہا، مما 10 محرم کو اور کیا کیا کرنا چاہیے، پلیز آپ مجھے بتائیں ذرا۔ مما نے کہا، بیٹا صدقہ خیرات کرنا چاہیے، پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پھر مما نے روحان سے کہا کہ بیٹا استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، اور یہ اعمال صرف عاشورہ کے لیے خاص نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے۔ روحان سوچنے لگا اور پھر بولا، مما میں آج یہ سب کام کروں گا انشاءاللہ۔ مما نے روحان کی بات سن کر اسے بہت پیار کیا اور اسے گلے لگا لیا اور بہت خوش ہوئی۔ روحان نے ایک پلان بنایا اور اپنے کوئن باکس میں سے پیسے نکال کر فوراً باہر چلا گیا۔ وہ پیسے لے کر مما کے ساتھ چلتے چلتے دکان پر پہنچ گیا اور دکان پر جا کر اس نے کچھ پانی کی بوٹلز خریدی۔ روحان نے چھوٹی چھوٹی بوٹلز بہت احتیاط سے اٹھائیں۔ راستے میں اسے ایک آدمی نظر آیا جو کہ بہت پیاسا لگ رہا تھا۔ روحان نے فوراً ان کو پانی دیا اور اس نے روحان کو تھینک یو کہا۔ اس کے بعد روحان کو ایک انکل نظر آئے جنہوں نے بہت زیادہ ہیوی ویٹ اٹھایا ہوا تھا۔ روحان نے ان سے سامان لے لیا اور خود اٹھا کر چلنے لگا اور ان کی ہیلپ کرنے لگا۔ انکل بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے روحان کو بہت زیادہ دعائیں دی اور اس کو کہا کہ بیٹا اللہ آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے۔ اور پھر روحان نے کچھ نیڈی فیملیز میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا اور انہوں نے بھی روحان کو بہت زیادہ دعائیں دی اور خوش ہو گئے۔ مما روحان کو پراؤڈلی دیکھ رہی تھی۔ مما اور روحان بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور روحان ان کو پورے ڈے کی سٹوری سنا رہا تھا کہ اس نے کیا 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 کہ اتنی دیر میں اسے کچھ آوازیں آئیں۔ روحان فوراً باہر گیا اور دیکھا کہ ایک بچے کی بکس گر گئی تھی۔ روحان نے فوراً اس کے ساتھ اس کی بکس اٹھانے میں ہیلپ کیا۔ روحان گھر آیا اور اس نے دیکھا کہ مما اکیلے کام کر رہی ہیں تو مما کی کچن میں ہیلپ کروانے لگا۔ شام ہوتے ہوتے روحان نے بہت سارے اچھے کام کر لیے تھے اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی فنگر سے مما کو وہ کام گنوا رہا تھا۔ مما نے روحان سے کہا کہ بیٹا اللہ ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں۔ مما نے کہا، بیٹا مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم نے اپنی پوری کوشش کی اور نیک کام کیے۔ روحان مسکرایا اور یقین کے ساتھ مما کو بولا کہ مما میں صرف عاشورہ میں ہی نہیں بلکہ ڈیلی بھی
اسی طرح اچھے کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ رات کا سکون ہر طرف پھیل گیا۔ آسمان پر چمکتے ستارے اللہ کی قدرت کی یاد دلا رہے تھے۔ روحان کے دل میں عجیب سی خوشی اور سکون تھا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصلی خوشی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ روحان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ پاک، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مما نے روحان کو بہت پیار کیا اور اسے کہا کہ آج آپ نے واقعی ہی بہت اچھے کام کیے ہیں۔ تو آپ سب نے بھی عاشورہ کے ان دنوں کو ویسٹ نہیں کرنا۔ عاشورہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا، شکر اور نیک اخلاق کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ ہر دن کسی کی مدد کرو، سچ بولو، اللہ کا ذکر کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ بھی دلی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روحان کی طرح یہ سب کام کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کریں، لیکن کچھ کریں ضرور اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔